الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی سیرت اور کردار کی خوبیاں بے شمار ہیں. انسان کی زبان میں شیرینی ہو، مزاج میں نرمی ہو، برداشت کرنے کا مزاج ہو، معاف کرنے کی عادت ہو، دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کا درد آدمی اس طرح محسوس کرے جیسے یہ تکلیف خود اس کو ہے، اور اس تکلیف اور اس درد کو دور کرنے کی تقریباً اس طرح کی فکر کوشش کرے جس طرح وہ اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح سے کوئی بڑائی دے، علمی بڑائی دے، مال کے اعتبار سے بڑائی دے، معاشرے میں اور سماج میں کوئی حیثیت دے، تو ویکتی برابر اس کے دل میں اپنے کو بڑے سمجھنے کا مزاج نہ ہو. آنکھوں پر کنٹرول ہو، کان پر کنٹرول ہو، جذبات قابو میں رہیں، آدمی اپنے جذبات پر عقل کو ترجیح دے، مقدم رکھے، اور عقل پر شریعت کو مقدم رکھے. گھر کے اندر بھی خوشیوں کا ماحول ہو، رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کرنے کا مزاج ہو آدمی کا، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق یہ سب اچھی اور مثبت ہو، سوچ اس کی مثبت ہو، منفی سوچ نہ ہو، وہ جلدی دوسروں سے بدگمان نہ ہو اور جلدی اپنے سے خوشگمان نہ ہو. نعمتوں کو بے دھیان کے استعمال کرنے کے بجائے ہر نعمت کے استعمال کرتے وقت طبیعت کے اندر شکر کے جذبات وغیرہ وغیرہ، یعنی میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں. میں پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی کی وہ نیکیاں جن کے مجموعے کا نام اسلام ہے، شریعت اصل میں ان نیکیوں کا، ان نیکیوں کے حاصل کرنے کی یقینی تدبیروں کا نام ہے. یہ جو ساری نیکیاں ہیں یہ انسان کے لیے تب آسان ہوتی ہیں اور اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں جب اس کا دل ٹھیک ہو. اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا بہت آدمی اوپر کنٹرول کر کے، کچھ کوشش کر کے، مصنوعی طور پر اور وقتی طور پر وہ دو چار نیکیاں وہ کر سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر ہر وقت ہر جگہ پر تب انسان نیک بن سکتا ہے جب اس کا دل ٹھیک ہو. ورنہ وقتی طور پر نیک بننا
اس وقت ہم لوگ سب نیک نظر آ رہے ہیں. ماحول ہے نیکی کا، مسجد کا ماحول ہے، لیکن ہم ہی لوگ، یہی مجمع، یہی شادیوں کی محفلوں میں، دعوتوں میں، تقریبوں میں، خوشیوں میں اور روزمرہ کی زندگی میں، بیچتے وقت، خریدتے وقت، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت، گھریلو معاملات سے بات کرتے وقت، قدم قدم پر ہر ایک کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں. کبھی کوئی رشتے دار ناراض ہو گیا، کبھی کسی کو غلط فہمی ہو گئی، کبھی کسی کے اکرام میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، دکان پر حالات یکساں نہیں رہتے، کاروبار میں حالات یکساں نہیں رہتے. سچ مچ انسان وہ نیک ہوتا ہے اور وہی نیک ہو سکتا ہے. اور مجھے اس کے کہنے میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ اللہ ابھی صرف اسی کو نیک تسلیم کریں گے جس کا دل نیک ہو. اب اللہ تعالیٰ دل بگڑے ہوئے آدمی، پورے شکل بہت اچھی، لباس بہت اچھا، وقتی معاملات بہت اچھے، وقتی طور پر اخلاق بہت اچھے، اور تھینک یو اور سوری کہنے کی اس کی عادت، لیکن دل خراب. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اچھا کبھی تسلیم نہیں کرتا. اس زمانے میں ہمیں الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ظاہری طور پر کچھ نیکیاں کرنے کا اہتمام نصیب ہو گیا. ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں میں ایسی ہے کہ جنہوں نے کوشش کر کے، یہ بھی کوئی آسانی سے نہیں ملا، اس کے لیے کہ ہر ایک کو کافی مشقت کرنی پڑی. جب پہلے اس نے نماز شروع کی تو مشقت کرنی پڑی. جب پہلے اس نے داڑھی رکھی اور شرعی وضاحت بنائی تو کوئی آسان کام نہیں تھا. جب پہلے اس نے اپنے گھر میں پردہ لانے کی کوشش کی تو بہت آسانی سے وہ کامیاب نہیں ہوا. جب پہلے اس نے حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا شروع کیا تو اس میں بھی اس کو مشقت کی. لیکن یہ دین کا ایک اسٹیج ہے جس پر اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد آتی ہوئی نظر آ رہی. لیکن اس وقت مجھے آج یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستے کی ایک سیڑھی ہے، یہ ایک زینہ ہے. منزل ہے دل کو ٹھیک کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ منزل کیا ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی منزل نہیں. منزل تو ہے اللہ کو راضی کرنا. اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں ہم، ہمارے اخلاق، ہمارے بول، ہماری سوچ، ہمارے معاملات، کاروبار کرنے کا ہمارا طریقہ، ہماری تمنائیں، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، ہمارا خاموش رہنا اللہ کو پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ اس وقت بندے کا خاموش رہنا مناسب تھا، بولنا مناسب نہیں تھا. شاباش ہے میرے بندے کو کہ وہ خاموش تھا. اور اس وقت بولنا مناسب تھا، میں راضی ہو گیا میرے بندے کو. صحیح وقت پر بولا، صحیح نیت کے ساتھ بولا، صحیح الفاظ استعمال کیے، کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کا دل نہیں دکھایا، تکبر اور تحقیر کے الفاظ نہیں بولے، ضرورت سے زیادہ نہیں بولا. یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں اور ہر فرد ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اب تو تیسری بات ہے، یعنی جو مدعا ہے میرا، جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی طرف سے ہم لوگ ابھی تک کافی حد تک غافل ہیں. جو تھوڑی عملی دینداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم نماز پڑھنے لگے، ہم حج کرنے لگے، ہم روزے رکھنے لگے، ہم تلاوت کرنے لگے، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے اور ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ابھی تک صرف قانونی بنا ہوا ہے، محبت سے تعلق نہیں ہوا ہمارا، تو ابھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بہت آگے جانے کی کوشش کرنی.
ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے یہاں پر جہاں پر ہم ہیں. دل کی جو کیفیتیں ہیں ہر آدمی اپنے دل کی کیفیت کو خود جھانک کر دیکھ سکتا ہے. کوئی دوسرا کسی کے دل کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سوائے نیک گمان کرنے کے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں, لیکن اپنے دل کے بارے میں ہمارے پاس غافل رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے. ہمیں کتنی جلدی غصہ آتا ہے. ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم کو اپنی عزت کی کتنی تلاش رہتی ہے, اور اگر کہیں عزت نہیں ملتی تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہم اس نعمت کو کیا اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا. ایک بہت ہی شکر گزار دل کے ساتھ, ایک آگاہ اور بیدار دل کے ساتھ, غافل دل کے ساتھ نعمتوں پہ نعمتیں نعمتوں پہ نعمتیں نعمتوں پہ نعمتیں استعمال کرتے جا رہے ہیں, اور دل کے اندر سے یہ شکر کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. شکر زبان کا عمل بالکل نہیں ہے, شکر دل کا عمل ہے. عربی زبان میں شکر اعمال جوارح میں ہے ہی نہیں. زبان سے شکر کا تعلق ہے ہی نہیں. شکر کا تعلق خالص دل سے. اظہار ہوتا ہے اس کا, لیکن اگر وہ اظہار صرف زبان سے ہو دل سے نہ ہو تو یہ کمی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا کرے. ہمارا اصل مسئلہ اس دور میں ہمارے دلوں کی خرابی ہے. علماء کا دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو علماء امت کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, فاصلوں کو کم کرتے ہیں, بات کا بتنگڑ نہیں بننے دیتے, بڑی بات کو بھی چھوٹا بنا دیتے ہیں, امت کو فرقوں میں جماعتوں میں اور الگ الگ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے والوں میں نہیں بچنے دیتے. لیکن علماء کا دل بھی اگر خراب ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ, پھر اس سے زیادہ نقصان اس معاشرے میں کسی دل سے نہیں پہنچے. شرابی کے دل سے, زانی کے دل سے, جواری کے دل سے, تاجر کے دل سے, کسی کے دل سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ اگر عالم کا دل خراب ہے, علم ہے اس کے پاس, تقریر ہے, تحریر ہے, عہدہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن دل کو ٹھیک کرنے کی اس نے کسی صاحب دل کے پاس رہ کر کوشش ہی نہیں کی. اس نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف نہیں دکھایا. وہ اکثر دوسروں کے بارے میں تو سوچتا ہوا بولتا ہوا نظر آتا ہے, اپنے بارے میں سوچتا ہوا کبھی نظر نہیں آتا. صحابہ کرام بہت مختصر تقریریں کرتے تھے, دوسروں کو نصیحتیں بہت مختصر کرتے تھے, لیکن راتوں کی تنہائیوں میں اپنی داڑیاں پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توڑتے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا جو سیدنا علی کے خادم تھے, ہر وقت سیدنا علی کے ساتھ رہتے تھے, تنہائیوں میں سیدنا علی کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے سوائے ان کے. حضرت معاویہ نے ان سے کہا فصلی علی رضی اللہ عنہ, میرے سامنے حضرت علی کے حالات بیان کرو. تو وہ صاحب خاموش ہو گئے, سر جھکا لیا. پھر حضرت معاویہ نے دوبارہ کہا, پھر خاموش ہو گئے, کچھ نہیں بولے. حضرت معاویہ نے کہا کہ بتاؤ, میں اپنی اصلاح کے لیے حضرت علی کا تذکرہ سننا چاہتی ہوں. تو تب آنسو گرنے لگے ان کی آنکھوں سے, اور اس کے بعد کہا کہ معاویہ امیر المومنین, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کیا تھے. وہ ایسے تھے کہ دن بھر تھکنے کے بعد ہم لوگ رات میں ان کے لیے بستر تیار کرتے تھے اور 1000 خوشامد کرتے تھے کہ امیر المومنین حضرت علی آپ ذرا دیر کے لیے آرام کر لیں. ہمارے کہنے پر لیٹ جاتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ انہوں نے کروٹ بدل لی, اور ہم لوگ ادباً چہرے کے سامنے بیٹھنے کے بجائے پیچھے جا کر بیٹھے رہتے تھے کہ کسی وقت خدمت کی ضرورت ہو تو حضرت علی کو پریشانی نہ ہو. عجیب محبتیں تھیں, تو پیچھے بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو ہم دیکھتے تھے کہ کروٹ کے عالم میں اس قدر ہچکیاں بنی ہوئی ہیں, رو رہے ہیں
کہ بدن ہلنے لگے. ہم ان کے پیر پکڑ کے ان سے کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, تھوڑا سو لیجیے, تو اٹھ کے بیٹھ جاتے. کہتے تھے لیٹتا ہوں تو آخرت سامنے آتی, حساب کتاب سامنے آتا ہے, میں کیا کروں, مجھے لیٹنے میں مجبور نہ کرو. پھر میں کیا کریں, میں نماز پڑھوں گا. ہم لوگ وضو کا پانی تیار کر کے دیتے تھے, وضو کرتے تھے, مصلے پہ بیٹھتے کھڑے ہوتے, اور اس کے بعد معاملہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جیسے سانپ کسی کو کاٹ لے اور وہ سانپ کے زہر سے اور کاٹنے کی تکلیف سے تڑپے اور روئے, اس طرح روزانہ رات کو آئی اس طرح مصلے پہ کھڑے ہو کے روتے. یتململ السلیم, جس طرح سانپ کاٹا ہوا آدمی تڑپتا ہے اس طرح وہ تڑپتے تھے. ہمیں بعض وقت ڈر لگتا تھا کہ آدمی گر نہ جائیں, تو ہم جو لوگ دائیں بائیں ان کے نماز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اس بری طرح وہ روتے تھے. یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے اللہ کے رسول کے داماد, یہ ہے عشرہ مبشرہ میں سر فہرست, یہ ہے ان نوجوان جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فضائل بیان کیے. اصل مسئلہ دل کا ہے. ہمارے دلوں کو ایک عجیب طرح کا اطمینان ہے کہ ہم بہت دیندار ہیں. بے شک صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہم کرتے ہوں جو ہمارے بہت سے بھائی ابھی نہ کرتے ہوں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سطح پہ پہنچ گئے اور ہماری نجات یقینی ہو گئی. اللہ مجھ کو بھی اس غلط فہمی سے نکال دے اور آپ کو بھی اس غلط فہمی سے نکال دے. اور یہ غلط فہمی ہم نے چہرے کے اندر گھسی ہوئی ہے. ایک مرتبہ بھی میری عمر 53 سال کی ہو گئی, آپ میں سے کوئی 60 سال کا, کوئی 65 سال کا, کوئی 40 سال کا, کوئی 25 سال کا, ایک مرتبہ بھی اپنے بارے میں شاید دیکھے نہیں ہم میں سے کسی کو نہیں. تھوڑی بہت دعا کر لینا کرا لینا وہ الگ بات ہے, لیکن ایک اضطراب, ایک بے چینی, ایک جنون, ایک عجیب درد کہ نیند حرام ہو جائے کہ اللہ کیا کروں, میرے اندر بخل ابھی تک نہیں نکلا, میرے اندر سے تکبر ابھی تک نہیں نکلا. میں امید کرتا ہوں لوگ مجھے سلام کریں گے, میں سلام میں پہل نہیں کر پاتا. میں جب کار پہ سوار ہو کے جاتا ہوں تو پیدل لوگوں کو میں سلام نہیں کرتا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سوار ہو اس کو پیدل چلنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. سوار آدمی کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ. یہ کیوں انہوں نے بتایا؟ صرف اس لیے بتایا کہ تم سوار ہو, تم سلام کرو گے تو تمہارا تکبر ٹوٹے گا, اور وہ سلام کرے گا تو تمہارا تکبر بڑھ سکتا ہے. ایک باریک چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو بناتی اور بگاڑتی. حضرت عائشہ اپنے بھانجے سے تو پیسے لے کر بھیجتی ہیں, کچھ درہم کچھ دینار, اور کہتی ہیں کہ ذرا فلاں صاحب کو جا کر دے آؤ. بھانجے ان سے کہتے ہیں میں بتا دوں کہ آپ نے دیا ہے؟ نہ بالکل نہیں, میرا تذکرہ مت کرنا. آپ کی طرف سے سلام کہہ دوں؟ نہیں وہ بھی مت کروں. اور ایک بات سنو اور بات, وہ ان کے ہاتھ میں مت دینا یہ پیسے. جس بوری پہ بیٹھے ہوں, جس بستر پہ چادر پہ بیٹھے ہوں, جہاں بیٹھے ہوں وہیں پاس میں رکھ کے چلے آنا, ہاتھ سے مت دینا. بہت اچھا. حضرت عروہ چلے گئے, بھانجے کی حضرت خالہ کے, بہت اچھا. لیکن واپس آنے کے بعد پوچھا انہوں نے اپنی خالہ سے, کیا خالہ جان, جاتے وقت میں نے پوچھا نہیں, اب بتا دیجئے آپ نے سلام کرنے کو بھی منع کر دیا, آپ کو دعا کے لیے کہنے کو بھی منع کر دیا, نام تک لینے سے منع کر دیا, اور پھر ایک عجیب ہدایت کی کہ ہاتھ میں مت دینا. آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا کہ سنو عروہ, اگر میرا تذکرہ تم ان سے کرتے تو وہ مجھے دعا دیتے, میرے لیے دعا کرتے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس نیکی کا بدلہ اس آدمی سے دعا کی شکل میں ہی صحیح لینا چاہتی ہوں, لیکن میں خدمت کا بدلہ ان سے نہیں لینا چاہتی, اللہ سے لینا چاہتی. اگر میں تم سے کہتی کہ تم ان کے ہاتھ میں جا کر دے دو تو ان کا ہاتھ نیچے ہوتا, تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا, تمہارے اندر تکبر آ جاتا اور اس کا دل ٹوٹ جاتا کہ یا اللہ میرا ہاتھ کب تک نیچے رہے گا.
بڑھاپا آ گیا, ساری زندگی میرا ہاتھ نیچے ہی رہے. اس کا دل توڑنے سے بچانا چاہتی تھی میں, تمہارے دل کو تکبر سے بچانا چاہتی تھی. سلام ہو صحابہ کرام پر, اصلی دیندار وہ تھے, اصلی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا. ان کی صحبت میں ان کے اداؤں سے, الفاظ سے نہیں سیکھا, تقریروں سے نہیں سیکھا, کتابوں سے نہیں سیکھا, لٹریچر سے نہیں سیکھا, سیمینار سے نہیں سیکھا, بالکل نہیں. وہ تو دیکھتے تھے ادائیں کہ کسی غریب اور یتیم اور بیوہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, وہ کیفیت دیکھ کر اپنے دل میں وہ کیفیت لاتے تھے. اس کا نام ہے دین. دین معلومات کا نام نہیں ہے, دین بحث مباحثے کا نام نہیں ہے, دین جلسوں جلوسوں کا نام نہیں ہے, دین فرقوں کا نام نہیں ہے, دین فتووں کا نام بھی نہیں ہے, دین کتابوں رسالوں کا نام بھی نہیں ہے, دین تقریروں اور تحریروں کا نام بھی نہیں ہے. دین دل کے اندر کی برتتے ہوئے جذبات. رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے, اور اس طور پر نکلے کہ دونوں نواسے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. ہمارے ماں باپ قربان ہوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے قدموں پر. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے اور اہل بیت سے بے پناہ محبت دے دے. عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اللہ کے رسول, ایک طرف سیدنا حسن, ایک طرف سیدنا حسین, دونوں کو لے کر جا رہے ہیں نانا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے. راستے میں ایک کچھ بچے کو دیکھا کہ بچے کھیل رہے, نئے نئے کپڑے پہنے, عید کی خوشی ہے, کھیل رہے. لیکن ایک بچے کو دیکھا آپ نے کہ کنارے بیٹھا ہوا رو رہا ہے, اداس سا بیٹھا ہے, نہ کپڑے بدلے ہیں نہ کھیل رہا ہے. ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی غم کے مارے بچے کو یا بڑے کو دیکھیں اور یوں ہی گزر جائے اللہ کے رسول, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو تب نہیں کرتے تھے جب وہ نبی اور رسول نہیں تھے, تب وہ درد بانٹتے تھے, ہر ایک کا غم لیتے تھے, اور اب تو وہ رحمت للعالمین تھے. ہو نہیں سکتا. چنانچہ رک گئے, بچے کے پاس گئے, بچے سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے, عید کا دن ہے تم اس طرح میرے کپڑے پہنے ہو, پرانے کپڑے, کھیل بھی نہیں رہے, کیا بات ہے, کچھ نہیں نظر آتے. بچے کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپ ٹپ گرے, اور بچے نے کہا کہ میری ماں کا انتقال, میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, میں یتیم ہوں, میرا کوئی باپ نہیں ہے, اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی, تو اب نہ میرے کوئی کپڑے بنانے والا, نہ مجھے کوئی نہلانے دلانے والا, نہ میرے کوئی کپڑے پہنانے والا, میں کیا کروں. جھکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا بچے ایک بات بتاؤ بیٹا, تم مجھ کو اپنا باپ بناؤ گے. بچہ حیران رہ گیا, لپٹ گیا اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے. کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے؟ حضور ہم ہاں بیٹے میں بناؤں گا, تم تو بتاؤ تم تیار ہو. لپٹ گیا, بس میں بن گیا آپ کا بیٹا, آپ آج سے میرے باپ. حضور لے کر گئے اس یتیم بچے کو واپس اپنے گھر, اور جا کر اپنے گھر والوں کے حوالے کیا اور کہا کہ نہلاؤ دھلاؤ, کپڑے بدلو. حسن اور حسین میں سے کسی کے کپڑے اس کے جسم پر ٹھیک آئے اس کو پہناؤ, اور پھر میں لے کے جاؤں گا, میں انتظار کرتا ہوں. آپ بیٹھ گئے. جب بچہ تیار ہو گیا, یتیم بچہ, تو آپ اس کو لے کر نکلے. اب اس شان سے نکلے کہ وہ یتیم بچہ بیٹھا ہوا تھا آپ کے کندھے پر, اور سیدنا حسن اور حسین اسی طرح انگلی پکڑ کے چل رہے تھے. اور آپ ایک مرتبہ پھر ان بچوں کے پاس سے آپ گزرے جو کھیل رہے تھے. اب اس بچے نے خوش ہو کر کہا میرے دوستوں, اس وقت تم ہنس رہے تھے, میں رو رہا تھا, اب باری میرے ہنسنے کی ہے. دیکھ رہے ہو دنیا میں آج تک کسی بچے کو ایسا باپ اور ایسی سواری ملی ہے جیسے مجھ کو ملی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ دین یہ تھا, دل میں نرمی, دل میں محبت, دل میں شفقت, دل میں پیار, غصہ نہ ہو, تکبر نہ ہو, دل عاجز و مسکین اپنے کو سمجھے, ہر وقت جھکا رہے, ہر وقت اللہ کی یاد کرتا رہے, اپنی غلطیوں پر نظر رکھے, کسی کا دل دکھ جائے فوراً معافی مانگ لے, کبھی غصہ آ جائے کسی سے کچھ کہہ دے معافی مانگ لے, یہاں تک کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اگر ڈانٹ دے تو ہر ممکن طریقے پر بیوی سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. بیوی کوئی باندھی نہیں ہے,
اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام اور بہت اونچا حق دیا ہے، اور شوہر کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بلا وجہ اپنی بیوی کا دل دکھائے. لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں ٹھیک ہوا. اور دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ دل عجیب اللہ نے بات اثر رکھا ہے. دل ٹھیک ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے دوسرے دل سے. یاد رکھیے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. دل کا معاملہ دل سے جڑا ہے. اگر ہم نے اپنے دل کو کسی نیک دل سے جوڑا اور اس کے دل سے اپنے دل میں نیکی کو منتقل کرنے کی صحیح کوششیں کی تب ہمارا دل ٹھیک ہوگا. یاد رکھیے بالکل دل سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. دل بگڑے ہوئے دل کے لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں گے ہمارا دل بگڑے گا. بنے ہوئے دل کے لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں گے ہمارا دل بنے گا، بہتر ہوگا. اور جب دل بنتا ہے تو پھر کبھی کبھی اللہ یاد نہیں آتا، پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہے. رب کعبہ کی قسم ہر وقت رہتی، ہر وقت رہتی. جس وقت میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس وقت بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوگا یا کر سکتا ہوگا، اس وقت بھی جس کا دل بنا ہوا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا. دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑی لذت کا لمحہ اور سب سے بڑے مزے اور ذائقے کا لمحہ اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی ملتے ہیں. مگر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھا اور دعا سکھائی. اللہ آسان ہے اس وقت، آسان ہے. کیا ہر ایک کو نصیب ہو جائے گا؟ ہو جاتا ہے اس وقت اللہ کو یاد کرنا. آدمی سوچتا ہے یہ کوئی وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا؟ خواہش سے پورا کرنے کا وقت ہے، شہوت کو پورا کرنے کا وقت ہے، عشق و محبت کا وقت ہے، بے تکلفی کا وقت ہے، پیار محبت کی بارش کا وقت ہے، تنہائیوں کا وقت ہے. یہ بھی کوئی اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے؟ کچھ سوچ سکتا ہے؟ آج کے مسلمان کا ذہن نہیں جائے گا ادھر. غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجیے، مسلمان کا ذہن نہیں جاتا. اور حضور نے کیا فرمایا کہ جس وقت شوہر اپنی بیوی سے ملاقات اور ملاپ کے آخری لمحوں میں ہو، اشاروں کو سمجھیے گا، اس وقت اگر وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم جنبنا الشیطان جنبنا الشیطان وما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو بھی اور جو اولاد ہم کو ملے ان کو بھی شیطان کے اثر سے بچائے رکھیے گا. جو ملن کے وقت میں اس وقت یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی اولاد سے شیطان کو ہمیشہ دور رکھتے ہیں. ہم نے جو سخت پریشان ہیں، بچے نافرمان ہیں، دعا کر دیجیے، تعویذ لکھ دیجیے. ارے خدا کے بندو، سنت کے خلاف زندگی گزارو، ساری دنیا کے اولیاء اللہ بھی تعویذ لکھ دیں گے، ہر چیز فائدہ نہیں ہوگا، ہر چیز فائدہ نہیں. ہماری مصیبتیں اصل میں ہماری اپنی بلائی ہوئی. کیا کمی چھوڑی تھی محمد رسول اللہ نے؟ ایسی باتیں بتائیں کہ کوئی بتانے کی ہمت نہیں کر سکتا. اور یہ تانے بھی انہوں نے سنے، انہوں نے کیا کچھ جھیلا، انہوں نے یہ تانے بھی سنے کہ عجیب آدمی ہے یہ عجیب اپنے کو رسول کہتا ہے، یہ سجدہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، یہ شوہر بیوی کی ملاقات کا طریقہ بتاتا ہے. عجیب شخص ہے. اس کے تانے سنے انہوں نے. اور صحابہ کو تانے ملتے تھے مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، کہ تم لوگ عجیب آدمی ہو، یہ رسول ہے، یہ پخانہ پیشاب کا طریقہ بتاتا ہے، یہ رسول ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں بڑے فخر کے ساتھ کہا تمہیں تمہارے تانے مبارک ہو. ہم تو اپنے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو اس نے ایسے رسول کی صحبت میں بٹھایا ہے جو واقعی ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ بتا. صحیح بات. اس وقت میں جب دل بن جاتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے جب کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ وقت بھی اللہ کو یاد کرنے کا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت
رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استنجا کر کے آتے تھے تو کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، میرے اللہ مجھے معاف کر، میرے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ حیران ہو گئے صحابہ اور بعد میں آنے والے علماء اور محدثین، کون سی غلطی ہوئی ہے معاذ اللہ اللہ کے رسول سے جو آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ کہ معافی مانگنے کا موقع کون سا ہے؟ آپ تو شہادت حاصل کر کے آئے ہیں، شہادت تو اللہ کا حکم ہے، اس کو پسند ہے، آدھا دین ہے، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو۔ اب تو آج کل کے علماء بھی اپنے دل کو بنانے کی طرف سے بڑی حد تک قابل ہو گئے ہیں اور امت پریشان ہے ایسے علماء۔ علماء وہ علماء تھے جنہوں نے اپنے دل کو بنایا، جنہوں نے خالی تقریریں نہیں کی، داد نہیں بٹوری، شہرت کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ انہوں نے اپنے دل کو بنایا۔ ان کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ اصل بات کیا تھی، اللہ کے رسول اس وقت معافی کیوں مانگتے تھے؟ اصل بات یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ میں نے کوشش تو بہت کی کہ جس وقت میرا سطر کھلا ہوا تھا اور میں اس سنجے کے عمل میں مصروف تھا اس وقت میں آپ کو یاد نہ کروں، مگر میں کیا کروں کہ میرا دل اس کا عادی ہی نہیں ہے کہ وہ ایک منٹ آپ کی یاد سے غافل رہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا دل اس وقت تک لمحوں کے لیے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دے، مگر میرے اللہ میں قابو نہیں پا سکا اپنے دل پر، وہ اس وقت بھی آپ کو یاد کرتا رہا، بے ادبی ہو گئی، معاف فرما دی۔ یہ ہے دل کی کیفیت مطلوب۔ کم سے کم شوق تو پیدا ہو ہمارے اندر، کم سے کم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے راستے ہی میں ہمارا وقت آ جائے اور ہم چلے جائیں، نہ حاصل ہو ہم کو یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ تو دیکھ لے کہ بندہ اپنے دل کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی زندگی ہی نے وفا نہ کی تو اس کا کیا قصور ہے، چلو معاف کریں۔ چلیے زندگی گزر جائے، نوجوانی آ جائے، جوانی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، موت آ جائے، اور اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی ہم فکر ہی نہ کریں اور مطمئن رہیں کہ ہم بڑے دیندار لوگ ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے مبارک جمعے میں، آج مبارک دن میں اس اپنی غفلت سے آج ہم لوگ توبہ کریں۔ یہ جو ہم سے بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے، اور سارے ہمارے گناہ دراصل اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے۔ دل ٹھیک نہیں ہوتا تو آدمی سے گناہ نہیں چھوٹتے، دل ٹھیک ہوتا ہے تو آدمی سے گناہ بھی چھوٹتے ہیں۔ کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کر لیتا ہے آدمی، اور نیکیاں بھی کرنا آسان ہے۔ جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد اس میں آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی سے کبھی گناہ ہی نہ ہو، ایسے آدمی سے بھی کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بگڑے ہوئے دل کے گناہوں میں اور بنے ہوئے دل کے گناہوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ ہمارا جیسا بگڑا ہوا دل دن میں 50 گناہ کرتا ہے، سچی بات یہ کوئی خاص فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی دل میں چوٹ نہیں لگتی، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، ایک پیالی چائے ہماری کم نہیں ہوتی۔ مگر جن کے دل بنے ہوتے ہیں ان سے کبھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ایک مثال سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے مجلس لیے ہوئے، ایک عورت مسجد میں اندر داخل ہوئی اور عام طریقے کے خلاف بجائے اس کے پیچھے جو عورتوں کی جگہ تھی وہاں بیٹھ جاتی، انہوں نے صحابہ سے یہ کہا کہ مجھے ذرا راستہ دے دو، میں حضور کے پاس جانا چاہتی ہوں، کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ نے فوراً راستہ دے دیا، نگاہیں جھکا دی اور وہ اللہ کے بندے آئے۔ وہ حضور کے پاس آگے آئی، وہ خاتون، وہ عورت، اور آ کر سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، کہا میں فلاں ہوں، فلاں خاندان کی، فلاں قبیلے کی۔ اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دلوا دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور نے ایک بار، دو بار، تین بار، میں مختصر کر کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، چالا کچھ جواب ہی نہیں دیا، پھر ادھر پھیر لیا، ادھر پھیر لیا، لیکن وہ اللہ کی بندی ادھر سے ادھر آئی، ادھر سے ادھر آئی اور اپنی بات دوہراتی رہی۔ میں فلاں ہوں، میرا یہ نام ہے، میں فلاں خاندان کی ہوں، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا، مجھے سزا دلوا۔
حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا, سمجھ گئی وہ عورت کہ حضور کیوں دیکھ رہے ہیں, تو بولی اللہ کے رسول میں بیمار نہیں ہوں, میں بالکل ہوش آواز میں ہوں, اور یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کے صحابہ, آپ کے غلام میرے بعد پڑوسی بھی ہوں گے, رشتے دار بھی ہوں گے, مجھے جانتے ہوں, میں بالکل تندرست ہوں, لیکن مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, میں کیا کروں, اب مجھے سزا دلوا دیں. حضور نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ ان کا اللہ کہتے مجھے معلوم ہے, مجھے ایک گڈھا کھودا جائے گا, یہاں تک گردن تک مجھے اس میں چھپا دیا جائے گا, پھر یہی سب لوگ آپ کے حکم سے اس وقت تک مجھ پر پتھراؤ جاری رکھیں گے جب تک کہ میں مر نہ جاؤں. مجھے پتا ہے میں اسی سزا کی درخواست کر رہی ہوں, سزا دلوا دیجیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ سزا صاحب بغیر میں مر گئی تو آخرت میں جو سزا ملے گی میں وہ برداشت نہیں کر پاؤں گی, یہاں کی سزا جھیل لوں گی. اللہ حضور آپ سے درخواست ہے کہ مجھے سزا دلوا دی. اب حضور عجیب تھے, پھر پوچھا یہ بتاؤ اس کے نتیجے میں تمہارے پیٹ میں کوئی بچہ پلنا تو نہیں شروع ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی, لیکن کچھ آثار تو ہیں ایسے, مجھے لگتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا. تو حضور کو ایک بہانہ ملا, آپ نے فرمایا پھر تمہارے گناہ کی سزا اس معصوم بچے کو تو نہیں دی جاتی, تم انتظار کرو, اگر بچہ جب پیدا ہو جائے تب آنا. اب 9 مہینے اس نے کس طرح گزارے ہوں گے وہ جانے اور اللہ جانے. بچہ پیدا ہوا, وہ بچے کو لے کر آئی, جب چلنے کے قابل ہو گئی, اللہ کے رسول آپ پہچانے میں وہی بدنصیب عورت ہوں. بچہ پیدا ہو گیا, آپ نے فرمایا تھا دیکھیے یہ بچہ ہے. آپ نے فرمایا ابھی تو بچہ بالکل پیدا ہوا ہے, اس کو تمہاری اور تمہارے دودھ کی ضرورت ہے, جب دودھ چھوٹ جائے تب آنا میرے پاس. پھر لے گیا, پھر وہ 1.5 سال کے لیے چلی گئی. 1.5 سال کے بعد جب وہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو گیا تو سلام ہو اس اللہ کی بندی پر کہ وہ پھر آئی, اور اس مرتبہ آئی روٹی کا ٹکڑا لے کر, روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی اور کہنے اللہ کے رسول آپ پہچانے میں وہی بدنصیب عورت ہوں, آپ نے کہا تھا واپس لے جانا, جب دودھ چھوٹ گیا تب لے کے آنا. اب دیکھیے میں روٹی لے کر آئی ہوں, میں کھلا کے دکھاتی ہوں آپ کو, یہ روٹی کھانے لگا. حضور مجھے اب دیر نہ کیجیے, مجھے سزا دلوا دیجیے. کیوں دلوا دیجیے؟ اس لیے کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ایسے ہی نہ مر جاؤں, اس لیے اس سے پہلے کہ میری موت آئے مجھے سزا دلوا. سب جھکا لیا اللہ کے رسول نے, گرم گرم آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلے اور آپ کی زبان سے نکلا وجبت وجبت وجبت, کہ بھائی اب میں کچھ نہیں کر سکتا, اب تو اللہ کا حکم نافذ کرنا ہی ہوگا, میں بھی اللہ کا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. صحابہ سے کہا لے جاؤ اور لے جا کر اللہ کا حکم نافذ کرو. لے گئے صحابہ اور اس کو گڈھے میں دفن کر کے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا. شہید ہو گئی وہ اللہ کی بندی. کچھ عورتوں کے اندر چرچا ہوا, ہم اس عورت کو ایسا تو نہیں سمجھتے تھے, ہم اس عورت کو ایسا تو نہیں سمجھتے تھے, تو بڑی نیک عورت تھی, یہ کیا ہو گیا ہے؟ جس طرح کی جملے حضور کے کان میں پڑے, اب اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور صحابہ کو مسجد میں بلوایا, اور بلوانے کے بعد آپ نے بڑے جلال کے عالم میں کہا سن لو کان کھول کر, اس اللہ کی بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ سارے مدینے کے لوگوں پر بات دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. خبردار اس کے بارے میں کچھ کہنا مت. دل جس کا بنا ہوتا ہے گناہ اس سے بھی ہوتے ہیں, لیکن میری آپ کی طرح نہیں ہوتے کہ کچھ اثر نہیں پڑتا, اس طرح ہوتے ہیں جیسے اس اللہ کی بندی سے ہوا تھا. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دل بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق دے. بہت ہو گئی غفلت, دیکھتے ہی نہیں سوار ہو جائے ہمارے آپ کے اوپر. بچے کبھی تو ہم کو راتوں میں روتا ہوا دیکھیں, آپ کو کیوں رو رہے ہیں دیکھیں, کبھی زندگی میں ایک مرتبہ تو ہم کو ہمارا بچہ روتا ہوا دیکھیں, کبھی کوئی ہماری بیٹی دیکھے کہ ہماری امی رو رہی, کیا معاملہ ہے, کوئی گھر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, کیا بات نہیں بیٹے کوئی بات نہیں, اپنے گناہوں کا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا قیامت. جب ماں باپ اس طرح رات میں بلکتے ہوئے کبھی کبھی نظر آتے ہیں تب بچے نیک بنتے ہیں. یہ ہے دل کی کیفیت. اور آج توبہ کریں, آج ہم لوگ, اور توبہ کر کے پکا ارادہ کریں, ڈھونڈیں, اللہ والوں کو تلاش کریے, دل کو بدلنے کی ترکیبیں پوچھیے اور تلاش کیجیے کہاں جائے گا ہم جا کر کچھ دیر بیٹھے تو ہمارا دل بدلے اور ہم اللہ کا ذکر سیکھیں تاکہ ہمارا دل ٹھیک ہو. 1-2 منٹ باقی ہیں.
مختصر سی دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ اپنے دل کا شکوہ کرتے ہیں. میرے اللہ ہمارے دل کو بڑھا دیجیے, ہمارے دل کو بڑھا دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے. میرے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں, بہت گندے ہیں. میرے اللہ بہت گندے ہیں. شاید دنیا میں کوئی اتنا بڑا مجرم اور پاپی ہوگا. اللہ کے ہم ہے موقع آپ نے ہم کو بہت دیے, لیکن ایک موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے تو ہمارے دل کا حال بہت اچھا ہوتا ہے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, جمعے کے فقیر کو کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. اے اللہ, جب کوئی جمعے کا سائل آواز لگاتا ہے کہ اللہ جمعے کی خیرات دے دو, تو گھر کے بچے بھی اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں امی ابو یہ جمعے کا فقیر ہے, اسے کچھ دے کر بھیجیے گا. ہم جمعے کے سائل ہیں, ہم جمعے کے فقیر ہیں, ہم جمعے کے بھکاری ہیں. آج آپ سے اپنے دل کی تبدیلی مانگ رہے ہیں. ہمارا دل بدل دیجیے میرے اللہ, ہمارا دل بدل دیجیے, ہمارا دل بدل دیجیے, ہمارا دل بدل دیجیے, ہمارا دل بدل دیجیے. اللہ ہمارا دل ٹھیک کر دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے میرے اللہ, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف کر دیجیے میرے اللہ. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا کام بچ جائے گا. اے اللہ معاف فرما دیجیے میرے اللہ. سنا ہے آپ بہت رحیم ہیں, بہت کریم ہیں, آپ کے رحیمی کا واسطہ, آپ کی کریمی کا واسطہ. اے اللہ ہم مریض ہیں, بگڑے ہوئے ہیں میرے اللہ, برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے. اے اللہ زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں, جلدی کیجیے میرے اللہ, جلدی کیجیے میرے اللہ, سنبھال لیجیے, ہمارے دل کو ٹھیک کر دیجیے. اے اللہ غفلت سے چھٹکارا عطا فرما. صحابہ کے واقعات کب تک سنتے رہیں گے؟ اے اللہ کب ہمارا دل پسیجے گا؟ اس پتھر دل کو موڑ کر دیجیے میرے اللہ. یہ دل کالا ہو گیا, اس کو سفید کر دیجیے میرے اللہ. اس پر ٹوٹنے لگ گئے, اس کو صاف کر دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم